کہ ہم تو نہیں جا رہے. ہم نے کب کہا ہے؟ نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے مذاکرات کرنے، ہم کسی سے کوئی درخواست نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم تیار ہیں. لیکن اگر یہ نظام رونق زدہ ہے، یہ سمجھتا ہے کہ طاقت اور دھونس کے ذریعے عدلیہ کو مغلوب کر کے یہ حکومت کر سکتے ہیں، پاکستان میں استحکام لا سکتے ہیں، پاکستانی معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں، تو یہ خام خیالی ہے. یہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم ان کو بتا دے گا کہ ایسے معاملات نہیں چلا کرتے. پاکستان ایک مخصوص روایت رکھتا ہے. یہاں ہمیشہ آزادی اظہار رہی ہے. انگریز کے زمانے سے یہاں تحریکیں چلی ہیں. انگریز نے یہاں پہ وہ سپیس دی، وہ موقع دیا جو آج یہاں کا نظام ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. پوری ہماری جو آزادی کی جدوجہد تھی 47 سے پہلے، وہ سڑکوں پہ چلی. کانگریس کی جدوجہد ہو، مسلم لیگ کی جدوجہد ہو، باقی لوگوں کی ہو، دیگر جماعتوں کی. تو انگریز سامراج بھی یہ سمجھتا تھا کہ انسانی حقوق ہمیں ایک غلام قوم کو بھی دینی ہے جو آج پاکستانی قوم کو حاصل نہیں ہے. تو ہم یہ تقاضا کرتے رہیں گے، ہم ان حقوق کو بالکل مانگیں گے. فتح ہماری ہوگی. 8 دہائیاں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکری سمجھا گیا ہے، پاکستان کے عوام کے ووٹ کو دھتکارا گیا ہے. ایک بار نہیں، بار بار یہ کیا گیا ہے. اور 8 فروری کو جس طرح پاکستان کی عوام باہر نکلی، وہ انسانی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک عظیم الشان ایک مارکا تھا، ایک جمہوری مارکا تھا. اور جو حملہ کیا گیا اس کے بعد جمہوریت پر اس ملک میں اور عدلیہ پہ، وہ ہمارے سامنے ہے. ہم نہیں کر رہے. میں نے کہا ہم کہیں درخواست نہیں کر رہے. جی، ہم نے کہیں کوئی درخواست نہیں کی، نہ ہم کر رہے ہیں. ہم بالکل نہیں کریں گے. دیکھیے، وہ تو حکومت کو یا نظام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فلاح کا سوچو، پاکستان میں ظلم اور جو جبر کا نظام ہے اس کو ختم کرو اور مذاکرات کرو. وہ یہ تقاضا اس نظام سے کر رہے ہیں جو فریب پر مبنی اور ظلم پر مبنی نظام ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو. ہمیں نہیں کہہ رہے کہ کہیں التجا کرو. ہم تو کھڑے ہیں اپنی جگہ. ہم آئین کے لیے کھڑے ہیں، قانون کے لیے کھڑے ہیں. جو ہم سے بات کرے گا اس حوالے سے مجھ سے بات کر لیں گے. اگر ہم ان تمام معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو ہم بڑھائیں گے. دیکھیے، یہ تو وہ نظام کو کہہ رہی ہیں نا کہ اس کا اہتمام کرو اور یہ کرو. ہوش کے ناخن لو. نظام تو یہ کہہ رہی ہیں. ہم تو نہیں مذاکرات مسلط کر سکتے نا کسی پر. ہمارے تو رہنما جیلوں میں ہیں، کوئی کوٹ لکھپت میں ہے، کوئی اڈیالہ میں ہے. ہم سب پہ PCO مقدمے ہیں. آج کوئی یہاں بیٹھا ہے، کل نہیں بیٹھا ہوگا. تو فیصلہ تو یہ اس جبر کے نظام نے کرنا ہے کہ اس نے آئین کی جانب، شرافت کی جانب لوٹنا ہے یا نہیں لوٹنا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں، نہ ہماری پنجاب میں اس وقت حکومت ہے، نہ وفاق میں ہے. ہماری سیٹیں 20-30 اگر کم بھی ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمارا تو اب جو مکالمہ ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی عوام سے ہے. اسمبلی میں ہمارے 10 لوگ بھی بہت ہیں، اور نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رات یہ ہیں کہ خان صاحب چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، آپ کو کہیں بٹھا دیتے ہیں، آپ 3 سال 4 سال خاموشی سے گزار لیجئے گا، بس ٹھیک ہے، الیکشن تو بڑا برا ہو گیا جو ہو گیا اس کو بھول جائیے. تو اس طرح کی گفتگو تو بے ایمانی گفتگو ہے. اس کو پہلے بھی عمران خان صاحب نے رد کیا ہے، آئندہ بھی رد کریں گے. اگر کوئی بامانی گفتگو ہوتی ہے نظام کی تصحیح کے حوالے سے تو وہ ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ ایسی کوئی سوچ ہے، لیکن بالکل ممکن ہے. دیکھیں، اگر یہ ہمیں گرفتار کرتے ہیں، ہم ہمارے خلاف مقدمے بناتے ہیں، ہمیں نااہل کرتے چلے جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو عمل ہو جائے گا. لیکن عمران خان اب بہت اس حوالے سے واضح ہے کہ ان اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے. مکالمہ پاکستان کے عوام سے ہونا ہے. اسمبلی میں ہماری تعداد 80 ہو، 50 ہو، 60 ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اسمبلی میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، اس کا فیصلہ خان صاحب کسی وقت کر لیں گے. اس وقت ایسا کوئی فیصلہ نہیں. لیکن امین گنڈا پور صاحب کو یقین ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائیں گے. جو خیبر پختونخوا سے ہمارے MPA منتخب شدہ ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گے، وہ لالچ میں نہیں آئیں گے، وہ دھونس کے اثر میں آ کر اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے. یہ کھلا چیلنج علی امین گنڈا پور نے ہر ادارے کو، ہر جماعت کو آج دیا ہے. دیکھیے، قومی اسمبلی تو ایک ہمارے لیے ایک ادارہ ہے. ہم وہاں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے.
نہ ہمیں اس سے کوئی توقع ہے خیر کی، وہاں ہماری سیٹیں 80 ہوں یا 50 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ میں عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں نہ ہماری پنجاب میں اس وقت حکومت ہے نہ وفاق میں ہے، تو ہماری سیٹیں 20-30 اگر کم بھی ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. ہمارا تو اب جو مکالمہ ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی عوام سے ہے. اسمبلی میں ہمارے 10 لوگ بھی بہت ہیں، اور نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس عمل کو پورے ملک میں جاری کریں گے اور یہ جاری رہے گا. یہ کوئی ایک دن کا مارکہ نہیں ہے کہ ایک دن ہوگا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہ ایک عوام کے ساتھ مکالمہ ہے، یہ عوام کا ایک احتجاج ہے جس کو ہم نے جس کی آواز ہم نے مقتدر حلقوں تک پہنچانی ہے. یہ ایک عمل ہے جو جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس کی جو عملی شکل ہے وہ آپ بہت جلد دیکھیں گے. عوام کے سامنے تمام صورتحال ہوگی. ہم پرعزم ہیں کہ پاکستان کی عوام اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوگی اور آئینی طریقے سے کھڑی ہوگی، پرامن طریقے سے کھڑی ہوگی. یہ ایسا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. جبر بالآخر جبر ہے، وہ ضرور ٹوٹے گا. وہ کہاں تک اپنے لوگوں پر گولیاں چلائیں گے، کہاں تک اپنے لوگوں پر تشدد کریں گے. ایک وقت ہوتا ہے جب نظام کے اندر جو جبر ہے وہ بھی ہار مان جاتا ہے، اور وہ وقت میں سمجھتا ہوں اب بہت قریب ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے اس حوالے سے. یہ ان کو کرنا پڑے گا اور وہ کریں گے. پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے، اور مذاکرات ان کی ضرورت ہوگی، آپ دیکھیں گے. اور ان کو یہ مذاکرات پاکستان میں استحکام کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، اگر ان کو پاکستان میں استحکام چاہیے، فلاح چاہیے، پاکستان کے عوام کو وہ پاکستان سے جڑا رکھنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ گفتگو کرنا پڑے گا. اڑاتے ہیں، کوئی آتا ہے، کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے، تو یہ کوئی فارمل باضابطہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اور خان صاحب نے کبھی ان باتوں کو کوئی توجہ کے قابل نہیں سمجھا. جبر ہے، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. پہلے ماضی میں بدترین مارشل لاء میں بھی کچھ نہ کچھ احساس تھا کہ کوئی جیل کا قاعدہ ہے، کوئی قیدی کے حقوق ہیں. اس وقت تو مکمل فسطائیت ہے. ہمارے پاس عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان فیصلوں کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب ہم واپس عدالت میں توہین عدالت کی درخواست لے کے گئے تو عدالت نے اس درخواست کو لگانے سے انکار کر دیا ہے. 3 ماہ سے ہماری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی کہ وہ توہین عدالت اپنے ہی فیصلے کی توہین کے حوالے سے درخواست کو سن پائے. تو یہ صورتحال ہے. اس کا آسان جواب ہے کہ خان صاحب سے ملاقات اس لیے مشکل ہے کہ اس وقت اس ملک میں کوئی آئین قانون قاعدہ نہیں ہے. ہم بالکل جد و جہد کریں گے. سیاسی جد و جہد جو ہے وہ ہمارا حق ہے، ہمارا آئینی قانونی حق ہے. ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہر گاؤں میں جائیں گے، ہر قریے میں جائیں گے، اپنی بات کریں گے، بار ایسوسیشنز میں کریں گے، پریس کلبز میں کریں گے. تو یہ بات تو چلے گی. اور اگر کوئی اس دوران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے آئین اور قانون کے حوالے سے، آزاد عدلیہ کے حوالے سے، تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اسیران سے جو لاہور میں کوٹ لکھپت میں ہیں ملاقات کی کوشش کروں گا، اور ان کی بات ضرور عمران خان صاحب تک پہنچے گی. اور ہم بالکل ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات اگر آئین کے لیے ہوں، عدلیہ کے لیے ہوں، جمہوریت کے لیے ہوں، تو ہم ہمیشہ تیار ہیں. لیکن کوئی ڈیل ہم ایسی نہیں کریں گے جس میں یہ کہا جائے کہ اس فریب کو مان لو جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں، اس کو مان لو، اس پہ مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ. یہ ہم نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو ہم نے آئین کی جانب واپس کیسے لانا ہے، عدلیہ کو آزاد ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ مکالمہ ہم پاکستان کی عوام سے بھی کریں گے، اور جو کوئی بھی فیصلہ ساز ہے اس سے بھی کریں گے. چلتا رہتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت بدلتا ہے. دیکھیے سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے پہلے بھی کیے. دسمبر 2024 جنوری 2025 میں ہم بیٹھے، نشستن برخاستن ہوئی. ہم نے ان سے کہا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ایک ملاقات کرا دو. انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. پھر پوچھ کے کہا کہ نہیں اجازت ملی ہمیں سرکار سے. تو جو اصل طاقت ہے، ہم کہتے ہیں جو آئین اور قانون کے راستے میں کھڑی ہے، وہ کرے بات ہم سے کہ آئین اور قانون کی جانب اس ملک کو لانے کے لیے کیا درکار ہے. ہم پاکستان کی نمائندہ جماعت ہیں، ہر صوبے میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں. پاکستان کو ہم جوڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں نظم کی ہم ضمانت ہیں. ہمارے بغیر اس ملک میں انتشار ہے. تو ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے. بہتر تو یہی ہوگا کہ بات جو ہے براہ راست ہو. لیکن اگر نہیں ہوتی، کسی اور ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ممکن ہے. وہ شرط صرف یہ ہے کہ بات معنی خیز ہو، صرف وقت کا ضیاع نہ ہو.
ہم نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ مذاکرات اگر آئین اور قانون کے لیے ہوں تو ہم تیار ہیں. اس وقت ہمیں ایسے مذاکرات نظر نہیں آ رہے, ہمیں کوئی خواہش اس نظام میں نظر نہیں آ رہی. یہ نظام بربریت پر مبنی ہے, وسطیت پر مبنی ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. اس میں اس وقت ہمیں سچائی کے لیے, آئین اور قانون کے لیے کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہم بالکل پاکستان کی عوام سے بات کر رہے ہیں. اس کو آپ مزاحمت کا نام دیں, تحریک کا نام دیں, وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن جب کبھی بھی کوئی بات کرنا چاہے گا آئین اور قانون کی, شرافت کی, تو وہ بات ہم ضرور کریں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, یہ مشاورت سے ہوگا. خان صاحب نے ایک عمومی رائے عمل دیا ہے. ہم کوئی فائنل کال کی اس وقت بات نہیں کر رہے. ہم دانشمندی سے آگے بڑھیں گے. ہم ایک نہج پہ چیزوں کو لے کر آئیں گے جہاں ناممکن ہوگا آئین اور قانون کی نافرمانی کو جاری رکھنا. دیکھتے رہیے, بالکل پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. پورے پاکستان میں جب ظلم برپا ہے, پورے پاکستان میں حقوق چھینے گئے ہیں, پورے پاکستان میں الیکشن لوٹے گئے ہیں, تو ظاہر ہے یہ احتجاج بھی پورے پاکستان میں ہوگا. دیکھیں, وہ ایک بہن کے طور پہ اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہیں. بہنوں کو جب ملنے دیا جاتا ہے, جو ان سے گفتگو ہوتی ہے, اس کا اظہار کرتی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک مکالمہ بالکل ان سے بھی ہمارا رہتا ہے, اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ خاندان کو, خاندان کے احساسات کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت نہیں ہے, لیکن ان کی بہنیں موجود ہیں. وہ پہلے بھی ایک رول ادا کرتی آئی ہیں. یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کیا رول ادا کرنا چاہتی ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رول ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی. لیکن تحریک انصاف اپنے سیاسی معاملات کو خود چلانے کی اہل ہے. بالکل ہماری جو قیادت ہے, وہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں, وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سینکڑوں لوگ ہیں. وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, اور اپنے اپنے علاقے کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے, کیا عمل اٹھانا ہے, وہ اپنے فیصلے خود کریں گے. کہ اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ دھونس سے, لالچ سے لوگوں کو توڑے کہ ہم فارورڈ بلاک بنوا دیں گے, تمہاری حکومت گرا دیں گے, تو اس کو کیا جواب دیں؟ اگر کوئی اس ملک میں جو سیاست کے اصول ہیں, جو شرافت کے اصول ہیں, جو قانون میں ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے ایک قاعدہ, اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے, اور اعلان اگر یہ کہتا ہے کہ ہم حکومت کرائیں گے. پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایسی باتیں سنی کہ ہم ان کے لوگوں کو توڑ دیں گے, فارورڈ بلاک بنوا دیں گے, ان کو آزاد قرار دلوا دیں گے, ان کو پیسے دے دیں گے, یا ان کو اغوا کر لیں گے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنی کرنی کر لو. ہمارے ممبران جو ہیں وہ غیرت مند ہیں. وہ عمران خان کے نام پر اسمبلیوں میں آئے ہیں, وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کی قیادت میں وہ متحد ہیں. تم اپنی کر لو, یہی کہا ہے وزیر اعلیٰ نے. عرض کیا, انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اگر اصول کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں, جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شفاف الیکشن کیسے ہوں گے, جو الیکشن لوٹے گئے تدارک کیا ہوگا, جو عدلیہ پہ حملہ ہوا ہے, عدلیہ کو مغلوب کیا گیا ہے, اس کی تصحیح کیسے ہوگی, ان معاملات پہ ہمیشہ گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو عوام سے ہمارا مکالمہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بالکل نہیں. دیکھیں, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے. ہمیں تسلسل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس ملک میں تو ہمیشہ الیکشن لٹتے ہیں, پہلے بھی لٹے ہیں, اس دفعہ بھی لٹ گیا تو کیا ہوا. ہم کہہ رہے ہیں یہ روایت ختم کرو. یہ کوئی اس ملک کے عوام کا مقدر نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کو لوٹا جائے, ان کو بھیڑ بکری سمجھا جائے. ہم مانگ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں, اس کو شفاف طریقے سے ظاہر کیا جائے, اس کا تدارک کیا جائے, اور آئندہ کے لیے ایک رائے عمل دیا جائے کہ آئندہ الیکشن کیسے شفاف ہوں گے, کیسے یہ ضمانت دی جائے گی کہ ہر بار الیکشن پر یہ حملہ نہیں ہوگا. یہ محدود کرنا ممکن نہیں ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں, پریشان نہ ہوا کریں, گھبرایا نہ کریں. ہم سب پہ حملے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں, ہر ایک کو غدار کہا گیا ہے, لیکن اپنی جگہ جو کھڑا رہتا ہے, جو اصول کی بات کرتا رہتا ہے, عوام پہچان لیتے ہیں کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, نظریے کے ساتھ کھڑا ہے, کون نظریے کے لیے لڑ رہا ہے, کون عوام کی جنگ لڑ رہا ہے.
تو سوشل میڈیا کے حملے جو ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں. عوام پاکستان کی قوم جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے کوئی زیادہ فکر مند نہیں. پہلے بھی یہ کوشش کی ہے، آئندہ بھی کریں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ تمام سیاسی عمائدین ان کی جنگ لڑیں. تمام سیاسی عمائدین عہدوں کی جانب نہ دیکھیں، وزارتوں کی جانب نہ دیکھیں. پاکستان میں جو 80 سال سے عوام کو کچلا گیا ہے اس جنگ کو لڑیں، عوام کو آزادی دلوائیں، عوام کے ووٹ کی جو وقت ہے اس کو بحال کرائیں. تو جو بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ چلنا چاہے گا یا خود یہ جد و جہد کرنا چاہے گا، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے. اس لیے یہ معاملہ آگے کا ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا، لیکن ہم کوئی توقع نہیں رکھ کے بیٹھے اس وقت کسی سے بھی. ہم سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بذات خود ایک غالب قوت ہے اس وقت پاکستان میں، سیاسی قوت ہے. ہم خود پاکستان کے عوام کی جنگ لڑنے کے قابل ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو عوام کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے. نقطہ نہیں ہے جہاں سے کوئی تحریک لیڈ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت اضطراب ہے. پورے پاکستان میں عوام جو ہیں آئین کی، قانون کی، شرافت کی بات کرنا چاہتی ہیں. وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے وقت پر خود یہ بات کریں گے. اس نوعیت کی مشاورت نہیں ہوئی. یہ ممبران جو تھے ہمارے، انہوں نے خود فیصلہ کیا. اب ہم اس بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس وہاں کیا ہو.